الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیسی کیسی طاقتوں اور اختیارات سے نوازا۔ ماشاءاللہ یہ ایک ایسا باب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی محلے پر کونسلر بن جاتے ہیں، کسی علاقے پر جناب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کر کنٹرول ملتا ہے، کوئی شہر کا گورنر، کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ، کوئی ملک کا وزیر اعظم۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ علاقوں کا کنٹرول ہے، مگر ایسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں آئی جو زمین پر رہ کر آسمانوں پر تصرف کر رہا ہو، جو انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹائیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ بارش برسا دے اور انگلی کا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائے۔ ایسے اختیارات اور ایسے کمالات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ والی سائٹ تو بڑی کمال کی ہے، مگر یہ اسپرچول پاور ہیں، روحانی طاقتیں ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے جسمانی طاقت سے کیسا نوازا تھا، یعنی باڈی کے لحاظ سے جسمانی طور پر طاقت کا عالم کیا تھا۔ لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں بڑا طاقتور ہوں، جم وم جاتے ہیں اور بڑی باڈی شاڈی بناتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات سے نوازا تو جسمانی طاقت کیسی تھی۔ عرب کے زمانے میں، ہمارے اب بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، پہلوانی کے مقابلے ہوتے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، ورلڈ چیمپئن ہے۔ اس زمانے کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ۔ اس کا دعویٰ تھا اور اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ آج تک وہ کوئی کشتی نہیں ہارا تھا، اس کی پیٹھ زمین پر کوئی عرب کا پہلوان نہیں لگا سکا تھا۔ ایک بار وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ آقا تو سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ پہلوان تھا، اس کا دماغ بھی پہلوانوں والا تھا۔ کہتا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب یہ بڑی ان یوزول سی بات ہے کہ ایک دین کے داعی، دین کے مبلغ، اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر سے آپ کشتی لڑنے کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ پہلوان تھا۔ کہتا میں تو جب مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں گرا دیں، کیونکہ میں آج تک ہارا ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب ذرا آپ سوچئے گا، تھوڑا سینیریو سمجھیے کہ جب یہ اعلان ہوا ہوگا صحابہ میں اور اس علاقے کے لوگوں میں کہ رکانہ پہلوان کی کشتی ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لوگ جمع ہو گئے اور جیسے ہی رکانہ پہلوان سامنے آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کشتی کا آغاز ہوا تو کوئی داؤ پیچ نہیں لگے، کوئی فائٹ نہیں ہوئی۔ آقا نے ہاتھ پکڑا اس کا اور ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اچھا وہ شاکڈ، حیران، کہتے یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں زمین پر گرا ہوں۔ کہتے نہیں دوبارہ کریں ذرا، یہ مجھے سمجھ نہیں ہوا کیا ہے، دوبارہ آ جاؤ۔ وہ دوبارہ آ گیا سامنے، دوبارہ اس نے بڑے اپنے داؤ پیچ دکھانے کی کوشش کی۔ نبی پاک نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک دیا۔ کہتا ہے یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ رکانہ کو اس طرح کوئی اٹھا کر پٹک دے، یہ آپ کے پاس جو طاقت ہے یہ کوئی اور ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے ایک روایت کے مطابق وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، ایک روایت کے وقت وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آفٹر فیو ایئرز اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہی ہوتا ہے، وہ بھی جناب جیتتے سمجھ میں اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا۔ وہ 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس آیا۔ پہلے تو اس کے والد کو نبی پاک نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے کہا کہ لڑائی لڑیں تو میں آپ پر ایمان قبول کروں گا۔ اب خود بیٹا آیا، اس کو باپ کا حال پتا تھا، کہتا میں یہ مقابلہ اب جیت کر بتاؤں گا۔ نبی پاک کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بتاؤ تو مجھے انعام میں کیا دو گے؟ اب سینیریو بدل گیا تھا، تو کہا یہ میں 300 بکریاں لایا ہوں نا، اس میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ پھر آ گیا سامنے، نبی پاک نے اٹھایا، اسے اٹھا کر پھر پٹک دیا۔ اس نے 100 بکریاں دی، کہتا نہیں میرا دل نہیں بھرا، ایک اور لڑائی ہوگی۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا اور 100 بکریاں دوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ سامنے، پھر اٹھایا، پھر پٹک دیا۔ کہتے ایک آخری بار موقع دیں۔ فرمایا اب کیا دو گے؟ کہا آخری 100 بکریاں بھی دے دوں گا۔ کہا آ جاؤ سامنے، پھر مقابلہ ہوا، نبی پاک نے اٹھا کے پھر پٹک دیا۔ اب وہ حیران پریشان، کہتا میں مان گیا یہ طاقت کسی اور میں نہیں ہو سکتی، ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ آپ 3 بار مجھے اٹھا کر پٹک چکے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب نبی پاک تو پھر آقا ہے نا، آقا نے فرمایا 300 بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فزیکل جو پاور ہے، نبی پاک کو اللہ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، اٹ واز امیزنگ۔ ایک بار غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ خندق کھود رہے تھے۔ اچھا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، جو مزدور ہوتا ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، ہر بندہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے آپ میں سے کسی کو کوئی کہے چلے ذرا روڈ پہ کھڈا بنا دے،
ہم شاید پورا دن بھی کوشش کریں تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کسی مزدور کو بلائیں، وہ ماشاءاللہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی 2-4 گھنٹوں میں ایک کھڈا بنا دے گا، ایک پورا ہول بنا دے گا۔ اب صحابہ کرام یہ کام کے عادی تو نہیں تھے، اور پہلی بار اسلام میں یہ مشورہ آیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ ایک نئی اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں کہ اس بار ہم جنگ ایسے لڑیں گے کہ کفار اور ہمارے درمیان ایک ٹنل بنا دیں، ایک خندق بنا دیں۔ ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں 7 مساجد، اب 5 مساجد ہیں، تو وہ جگہ اصل ایگزیکٹلی وہی جگہ تھی کہ جہاں خندق کھودی گئی تھی، پیچھے پہاڑ تھا، آگے خندق کھود دیں گے، اس میں آگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ غیر مسلم ہماری طرف نہیں آ سکیں گے اور ہم سیکیور ہو جائیں گے، مگر وہ خندق بھی بڑی چوڑی اور بڑی گہری بنانی تھی۔ اب صحابہ کرام سبحان اللہ سارے لگے ہوئے ہیں، کدالے لے کر، پھاوڑے لے کر، اور خندق کھود رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک تو یہ کام جو جس کی عادت نہیں تھی۔ دوسرا کیا ہوا کہ بندہ تگڑا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، انرجی ہو تو کام بڑا اچھا کرتا ہے، اور اگر بھوک کا عالم ہو تو بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا۔ بھوک کتنی تھی؟ اسی غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے اور کہا حضور بھوک لگی ہے۔ ایک صحابی نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر مبارک تھے۔ ذرا سوچئے، اس قدر فاقہ، قحط، بھوک کا عالم، اور مزدوری کرنی ہے، خندق کھودنی ہے، جنگ لڑنی ہے اللہ کی راہ میں، کیا قربانیاں تھی۔ اب ذرا سوچئے، صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ ہم نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا جب بلڈنگ وغیرہ مزدور توڑتے ہیں تو اچانک کوئی پلر آ جاتا ہے بیچ میں جو پھر ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے بعض اوقات مشین منگوانی پڑتی ہے کہ بھائی تو کانکریٹ ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا جو ہے وہ وزنی ہے۔ تو اب کیا ہوا، صحابہ کرام کو تو پتا تھا ہماری جو کام اٹکتا ہے، جو کام مشکل میں آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے پاس جاؤ تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آ کر عرض کی حضور ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جو ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی۔ نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ پھاوڑا اٹھا کر ایک بار مارا اللہ کا نام لے کر، روایتوں میں لکھا وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گیا۔ اللہ پاک نے ان بازوؤں کو ایسی طاقت دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جن کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔